جیسے پہلے دن بچہ جب پیدا ہو تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حاجی بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں حاجی جو ہوگا، حاجی ہو حلال مال سے کیا ہو، یہ نہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے، فراڈ لگا کے، لوگوں کا مال ضبط کر کے، قبضہ کر کے۔ لوگ میں نے روتے دیکھے ہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ کیا ہے اور حج میں بتا گیا ہوا، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے اور کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، لوگوں سے جھوٹ بول بول کر غلط سودے بیچ رہا ہے۔ تو ایسے حجوں اور عمروں کا فائدہ، مال حلال ہو اور پھر جب حج کے لیے جائے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ رب العزت کے جو حکم ہے ان کے ساتھ بغاوت نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی نچھاور ہوتی ہیں کہ حضور نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں، گھرانے کے جو لوگ ہیں، اتنے لوگ کہ 400 لوگ جو ہے ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نماز دن میں کتنی بار فرض ہے؟ 5 بار۔ روزے سال میں کتنے فرض ہیں؟ 30۔ ہر سال 1 مہینے کے روزے فرض۔ پھر اور کیا ہے؟ نماز، روزہ، اس کے بعد کیا؟ حج، پھر کیا؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی سال کے بعد 1 بار کیا ہے؟ مجھے بولو آپ کی بیوی ہے۔ سال میں 1 بار زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے؟ روزے بھی سال بعد ہیں، زکوٰۃ بھی سال بعد ہے، اور نماز روزانہ 5 بار ہے۔ لیکن حج جو ہے وہ پوری زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور باقی نفلی حج آپ جتنے مرضی کر سکتے ہو۔ حج کے دنوں میں، حج کے اوقات میں خاص مقام جو ہے ان پر حج ہوتا ہے، اور یہ زندگی میں صرف 1 بار فرض ہے۔ اور جو پھر بھی نہ کرے، اللہ نے توفیق بھی دی ہے، پھر بھی نہیں کرتا، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا ومن کفر، جو کفر کرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے اس بات کا، نہیں جاتا، اسے مجھے اس کی پرواہ۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، حضور